والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أغني أبي القاسم محمد. وعلى بيته طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائه الأجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم سامعین قدر و عزاداران، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. آیت اللہ شستری فرماتے ہیں کہ جو بھی عرفات میں جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے. پھر مزید فرماتے ہیں کہ یہ فرش حسین بھی کسی عرفات سے کم نہیں ہے. جو فرش حسین پر آتا ہے اللہ اس کے گناہان کبیرہ صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے. میں کہوں گا کہ فرش حسین ہو اور مولا علی علیہ السلام کا گھر ہو، یعنی فرش حسین بھی ہو، علی شیر خدا کا گھر بھی ہو، اور آپ ہزاروں میل سفر کر کر آئے ہو، کیوں نہ اللہ گناہان کبیرہ صغیرہ معاف کرے گا؟ کیوں پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرے گا؟ سعادت ہے، سعادت کے لمحات ہے. مجھے کوئی خطابت نہیں کرنی. کتنا پیارا سما ہے، کتنی بابرکت رات ہے. ہم مولا علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے ہیں. یعنی یہ سعادت، یہ کم ہے ہمارے لیے کہ آپ مولا کے گھر میں بیٹھے ہیں اور مولا کے بیٹے کا ذکر سن رہے ہیں. پروردگار قبول فرمائیں. دعا کیجئے کہ جو لوگ نہیں آ سکے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سعادت نصیب کرے محمد والے محمد کے صدقے. مولا علیہ السلام کا گھر ہے. دیکھیے قرآن پاک میں اور عربی میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا ہے گھر کے لیے بیت، بیت کا لفظ یعنی بیت اللہ، بیت امام. ایک لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں دار، یعنی بیت بھی گھر کو ہی کہتے ہیں، دار بھی گھر کو ہی کہتے ہیں. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ بیت میں اپنے آ سکتے ہیں، صرف اور صرف اپنے آ سکتے ہیں، اور دار میں کوئی بھی آ سکتا ہے. یعنی ہم جو کہتے ہیں نا اہل البیتی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. یعنی اہل البیت میں اور دار میں فرق ہے. اہل البیت میں اور دار میں فرق ہے. اس لیے جب حدیث قصہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو بھی اجازت دی، امام حسین کو بھی اجازت دی، بی بی فاطمہ کو بھی اجازت دی، یہ پنجے تن جو ہے ایک چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے، تو پروردگار سے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ
یا ربی من تحت الکسا، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بہلوہا، کہ یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کے شوہر ہے، اس کا بابا ہے۔ اور وہی اسی اصطلاح میں رسول خدا کی ایک زوجہ حضرت سلمہ آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ کہا کہ نہیں سلمہ، تم خیر پر ہو لیکن یاد رکھنا یہ بیت ہے، تم دار میں ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اہل البیت ہے، یہ پنجے تن پانچ، یہ بیت والے ہیں، خاص بیت والے ہیں جن کو اہل البیت کہا گیا ہے۔ ہاں ازدواج رسول بھی گھر والی ہے، لیکن ان کو ہم بیت والے نہیں کہتے، اہل البیت نہیں کہتے، بلکہ ان کو دار والے کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ امیر المومنین کا گھر ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امیر المومنین کے گھر میں بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ مولا مدینہ میں رہتے تھے۔ جب آپ کو خلافت ملی، ظاہراً میرے آقا کو خلافت ملی، اور پہلے مدینہ ہوتا تھا دارالخلافہ، پھر اس کے بعد جب جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل کے بعد مولا نے دارالخلافہ کو تبدیل کیا اور آپ کوفے میں آ گئے۔ یہ کوفہ، اس کوفے میں آ کر آپ نے اپنا دارالخلافہ کوفے میں رکھا۔ یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گھر ایک روایت کے مطابق مولا علیہ السلام کی بہن کا گھر تھا، ام ہانی کا گھر تھا۔ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ نے رہنا پسند کیا۔ ساتھ میں اس سائڈ پر دارالامارہ ہے، یعنی حکومت، جیسے ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے، گورنر ہاؤس ہوتا ہے، دارالامارہ تھا۔ مولا علیہ السلام دارالامارہ میں نہیں گئے، بلکہ ایک سادے گھر میں رہنا آپ نے پسند کیا۔ آپ اس سادے گھر میں رہیں، اسی گھر میں رہیں، اور یہ وہی گھر ہے کہ جب میرے مولا اور آقا کو ضرب لگی مسجد میں، مولا علیہ السلام کو ضرب لگائی گئی، تو مولا علیہ السلام کو جس گھر میں لایا گیا تھا یہ وہی گھر تھا۔ آپ ابھی جا کے اندر زیارت کریں گے، اس گھر میں وہ مقام بھی ہے کہ جہاں مولا علیہ السلام کو غسل دیا گیا، یعنی آخری زندگی کے لمحات میرے مولا نے اسی مقام پر گزارے، اسی مقام پر آپ کو غسل دیا گیا، پھر اس مقام کو محفوظ رکھا۔ جب مولا علیہ السلام کو ضرب لگی اور آقا کو لایا جا رہا تھا، تو اس گھر میں بی بی زینب بھی تھی، حضرت ام کلثوم بھی تھی، امام حسن بھی، امام حسین۔ مسجد میں آپ کو ضرب لگی، سارے راستے مولا حسن روتے رہے، امام حسین علیہ السلام گریہ کرتے رہے۔ مولا کبھی امام حسن سے کہتے تھے کہ صبر کرو، کبھی امام حسین سے کہتے تھے بیٹا صبر کرو۔ اصحاب روتے تھے، آپ پیچھے چل رہے ہیں، گریہ کرتے تھے، آپ گھر کی طرف آ رہے ہیں، اصحاب سے کہتے تھے صبر کرو، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ تمہارے مولا کی جو داڑھی ہے وہ خون میں رنگین ہو، یہ خدا تعالیٰ کی مشیت ہے۔ لیکن عزاداران حسین، میرے مولا اور آقا جو ساری راستے صبر کی تلقین کرتے رہے، کبھی امام حسن کو، کبھی امام حسین کو، لیکن جب گھر پہنچے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نظر آپ پر پڑی، تو آپ وہ علی کے جو سارے راستے صبر کی تلقین کرتا رہا، ایک چیخ مار کر رونے لگے۔ علی ابن ابی طالب چیخ مار کر رونے لگے اپنی بیٹی کو دیکھ کر، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر۔ یہ وہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ جب آپ مدینہ سے کوفے منتقل کیا گیا تو آپ ہر مقام پر جا کر بی بی زینب کو دکھاتے تھے یہ مقام کون سا ہے، یہ گلی کون سی ہے، یہ بازار کون سا ہے، بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟
مجھے گلیوں کو کیوں دکھایا جا رہا ہے، ان بازاروں کو کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ ہم پردے میں رہنے والی بیویاں ہیں، ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہمارا بھائی عباس ہے، ہمیں کیوں گلیوں کو دکھایا جا رہا ہے، بازاروں کو کیوں دکھایا جا رہا ہے، چوکوں کو کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ میں کہوں گا کہ اس لیے مولا علیہ السلام دکھا رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا جس شہر کی شہزادی تھی علی کی بیٹی زینب، ارے وہی علی کی بیٹی ہوگی، یہ کوفے کے بازار ہوگے، کوفے کی گلیاں ہوگی، زینب کے سر پر ودا نہ ہوگی، بی بی زینب کے سر پر ودا نہ ہوگی، یہی کوفے کی گلیاں ہوگی، یہی کوفے کے بازار ہوگے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ اور محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ ابھی ہم سب امام علی علیہ السلام کے گھر کی زیارت کریں گے۔ پہلے کوشش کریں کہ خواتین چلی جائیں، میرے خیال خواتین کا راستہ الگ ہے، جدا ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے۔